السلام علیکم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کفر سے توبہ کیوں ضروری ہے۔ مگر ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار خدا کفر ہے، انکار رسول کفر ہے، انکار قرآن کفر ہے، انکار آخرت کفر ہے، انکار ملائکہ کفر ہے۔ جب انسان کفر میں مبتلا تھا تو خدا نے انسان کی حالت زار پر رحم کھایا اور اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنایا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بتایا کہ خدا کو ایک مان، پھر بن دیکھ کے تسلیم کر کے اس کی حمد و ثنا میں گم ہو جا۔ پھر اللہ کے رسول نے تجھے مقام رسالت کا راز بتایا، تجھے قرآن جیسی عظیم کتاب کا عطیہ دلوایا، تیرے سامنے موت اور آخرت کا عقدہ کھولا، تجھے خدا کی پیاری مخلوق ملائکہ سے متعارف کروایا اور تجھے دعوت دی کہ اپنے وہم و گمان کو چھوڑ کر ایک خدا کا پجاری بن جا اور صاحب ایمان ہو جا۔ کچھ نے مان لیا اور دولت ایمان کو بس دے عجز و نیاز قبول کیا، لیکن اہل کفر تیری عقل نے تجھے دھوکہ دیا اور آج تک ایمان و اسلام سے محروم ہے۔ اگرچہ تو نے سمندر کی تہہ کو چیر ڈالا ہے، زمین کے خزانوں کو کھول دیا ہے، کوہ و دشت کو تو نے زیر نگیں کر ڈالا ہے، سالوں کے فاصلوں کو چشم زندن کر دیا ہے، گویا کہ تن آسانی کے لیے تو رات دن مصروف کار ہے، لیکن میرے دوست کار جہاں کے ساتھ ساتھ زیور ایمان سے بھی آراستہ ہونا چاہیے تھا، اور اس حقیر دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا نہ کرو۔ اے دنیا کے بھٹکے ہوئے انسانوں، کفر کی وادیوں میں جکڑے ہوئے ہو، کیوں شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو؟ یاد رکھو تمہاری فلاح کفر میں نہیں، تمہاری فلاح قبول اسلام میں ہے، تمہاری فلاح ایمان میں ہے، تمہاری عاقبت کا سودا قرآن میں ہے، تمہاری نجات غلامی مصطفیٰ میں ہے، نیابت خدا کا راز اتباع کتاب و سنت میں ہے۔ پھر میرے دوست، جب تو یہ جان گیا کہ خدا، رسول اور قرآن کو ماننے بغیر چھٹکارا نہیں تو پھر توبہ میں دیر کیسی؟ آج ہی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو اور اپنے من سے ندامت کے آنسو بہا کر کفر کو چھوڑ دے۔ کفر ایمان کی ضد ہے اور ایمان سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو شخص کفر سے توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں آتا۔ کفر سراسر جہالت ہے، کیونکہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تم کو مارے گا اور وہی تم کو پھر زندگی عطا کرے گا اور بالآخر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ کا یہ فرمان کافروں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ انسان جب ہر لحاظ سے زندگی اور موت کے لیے اللہ کا محتاج ہے تو وہ پھر اللہ کا انکار کیوں کرے؟ لیکن یہ نادان پھر بھی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ کافر خدا کی ہدایت سے محروم ہے اور قرآن میں انہیں بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ پھر کفر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہے۔ تو قرآن آج بھی اہل کفر کو دعوت حق دیتا ہے، کفر سے توبہ کر کے راہ حق کی طرف آ جاؤ، کیونکہ کفر کا انجام بخیر توبہ ہی میں ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو کفر کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک علاقے میں شمعون نامی ایک شخص رہتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا، یعنی مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت حسن کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے آس پاس سے لگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا، ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی عبادت کی، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تم پر رحم فرمائے۔ شمعون بولا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا، اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلا دے، مگر مجھے اپنے
اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا، اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانس باقی ہیں تو اس میں آپ کے خدا کی عبادت کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن نے فرمایا، تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا تجھ سے فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی پرتش معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کہا، اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر حضرت حسن کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ مجھے قبر میں خود اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ متعلق نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ سر تاج پر رکھے اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اے حسن، اب آپ کے ذمہ کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔